صرف ظلمت ہی نہیں، دیکھ تنویریں بھی ہیں، کاوش تخریب کی ہلچل میں تعمیریں بھی ہیں. جس طرح کی ہماری آج کی زندگی ہے، جس طرح ہمارے حالات چل رہے ہیں، یا جو ہماری اس وقت سوسائٹی میں ایڈوانسمنٹ آ چکی ہوئی ہے، اس میں یہ کہہ دینے سے صرف ہم کس طرح ریویو کر لیں، اس کے کچھ پوائنٹس بتا دیں کہ زکوٰۃ، بیوی کے حصے کی جو زکوٰۃ ہے، اس پہ بڑا سوال اٹھتا ہے. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بیوی کو ہی دینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ میرے ظاہر بیوی ہے تو میں ہی اس کا دوں گا، خاص طور پہ جو اس کے پاس زیور کی مد میں آتا ہے یا کچھ پیسے اگر اس کے پاس پڑے ہیں. تو بیٹوں کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ اتنا بڑا بوجھ ان پر لاد دیا جائے. ہاں اتنی محبت پیدا کریں، خوشی سے کر دیں، خوشی سے کریں تو بہت اچھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سسرال والوں کا یہ حق نہیں بنتا. تو آپ سے نے فرمایا کہ جہاں سے بھی میں گزرتا تھا تو فرشتے مجھے ایک نصیحت کرتے تھے، محمد حجامہ کروانا نہ چھوڑنا. علاج ہے، طریقہ علاج ہے کہ ہیلتھ ملے گی، فزیکل باڈی. جی بالکل. مختلف مکتبہ فقہ کے ہاں مختلف اس کی رائے رکھی جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب وہ، کیونکہ وہ کیفیت بچے اور بچی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی طرف مولڈ کریں گے اس ڈیسیژن کو. سوسائٹی میں جہاں جہاں بھی عورت یہ پارٹ پلے کرتی ہے وہاں زیادہ اچھے رزلٹس آتے ہیں. بالکل ایسی ہے. میم بینگ اے فیمیل کو تھوڑی ریزسٹنس آئی اس ڈومین میں آپ کو؟ کیونکہ ظاہر ہے میل ڈومیننٹ میں کہوں گا کہ یہ شعبہ ہے دین کی خدمت. ظاہر ہے جیسا میں نے شروع میں کہا لیبل تو کوئی نہیں ہے، لیکن 99% آپ کو اس میں میل حضرات ہی نظر آتے ہیں. کے لیے انتخاب کرتے ہیں گھر والے کریں جی، یا یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری صورت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں. جی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے وہ رول نہیں پلے کیا. کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. مال لوگوں کے لیے ضرورت کی چیز تو رہ گیا لیکن پوجنے کی چیز نہیں رہا. تو اس ہماری سوسائٹی میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہماری تعلیمات کا حصہ تو نہیں ہے کیا یہ؟ کیونکہ بہت عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی رسومات ابھی تک ہم کیری فارورڈ کر کے چل رہے ہیں اور بڑے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے ہم نے ان رسومات کو؟ لو میرج کا آج کل جو ہے بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ اس چیز نے پروان پکڑی ہے. بچے بچیاں جو ہیں وہ ریلیشن شپ آپس میں بناتے ہیں. دینی چاہیے. دوسرا استخارہ ضرور کرنا چاہیے. استخارہ کرنے سے یا خود ٹھیک ہو جائیں گے یا پیرنٹس ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایک بات تو ہو جائے گی. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے جو فیمیل کے اندر، شاید اگر یہ میں بات بولوں تو غلط نہیں ہوگی، کہ پاکستان کی سب سے بڑی اسکالر ہیں. ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے خاص طور پہ فیمیلز کے لیے اتنا کام کیا ہے دین اسلام کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ ان جیسی بہت ساری اور خواتین بھی اس ڈومین میں آئیں، کیونکہ دیکھیں جب مرد اور عورت کی بات کی جاتی ہے، ہم مردوں کے لیے تو بہت سارے علماء موجود ہیں، ڈیفینیٹلی یہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ مردوں کو صرف مردوں نے سننا ہے یا عورتوں کو عورتوں نے، لیکن فیمیل تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب ان کی اپنی اساتذہ ان کے ساتھ موجود ہوں. تو جناب اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ان سے ایک بڑی مزیدار سی ایک کینڈیڈ ڈسکشن ہونی، اور یہ ٹاپک بھی آج میں نے بڑا سلیکٹیو اس وجہ سے چوز کیا ہے کہ ابھی تک میں نے اس پہ بات نہیں کی، اور آئی ایم شیور کہ بہت کم لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے اور میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا پہلے آپ کی ارلی لائف کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ٹاپک تو ہمارا بڑا لمبا ہے آج، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا رجحان دین اسلام کی طرف کب آیا اور کیسے آیا؟ اور سیکنڈ اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نے سوچا تھا کہ صرف ایک تو ہوتا ہے نا دین سیکھنا، کیا سکھانے کا بھی شروع سے ہی تھا شوق؟ بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ، یعنی یہ بچپن ہی سے ہماری تربیت اسی انداز میں ہوئی. صحیح. اور شاید اسلام اسی طرح جیسے رگوں میں لہو دوڑتا ہے اسی طرح سے ہماری زندگی میں شامل ہے. الحمدللہ دین سے محبت، قرآن سے محبت. میں 6+ ایئرس کی تھی جس وقت میں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم نے جیسے ٹرانسلیشن اس کا شروع کیا، اور باقی میرے والد خود ہمیں پڑھاتے تھے. تو مجھے بہت زیادہ ہمیشہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ بالکل ابتدائی بچپن سے لے کے
اور یعنی شعور کی عمر تک والد سے پڑھا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ ایک یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص سے پڑھنا جس کا اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ اور پھر یہ کہ ان کا جو معاشرے میں جو انہوں نے خدمت کے کام کیے، تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر ہے الحمدللہ. اور یہ ہے کہ جہاں تک کام کا تعلق ہے اس فیلڈ میں اور کب سے شوق پیدا ہوا، تو والد سے امپریس ہوں. صحیح. اور انہوں نے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں سکھائیں، ایک تعلق ہمارا جوڑا. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز ہمارے اندر شامل ہو گئی تھی کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے. صحیح صحیح الحمدللہ. اور اپنی طرف سے یہ کوشش ہر دور میں ہی رہی. بالکل ایسی ہے. بینگ اے فیمیل تھوڑی ریزسٹنس آئی اس ڈومین میں آپ کو؟ کیونکہ ظاہر ہے میل ڈومیننٹ میں کہوں گا کہ یہ شعبہ ہے دین کی خدمت. ظاہر ہے جیسا میں نے شروع میں کہا لیبل تو کوئی نہیں ہے، لیکن 99% آپ کو اس میں میل حضرات ہی نظر آتے ہیں. تو فیمیل کی ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز آئیں؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، آج کے دور میں جتنی خواتین خدمت کر رہی ہیں، شاید مردوں کی جو مصروفیات ہیں، ان کا جو اپنا بزنس اور اپنے کام کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ شاید اتنا فل ٹائم جاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں جس طرح سے فیمیلز اس پوزیشن میں. تو جہاں تک ریزسٹنس کا تعلق، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں نے ویلکم کیا الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. ابھی بلکہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کو. مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے شہروں میں ہے یعنی بڑے شہروں میں تقریباً ہر علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آپس میں آپ لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ درس نظامی بھی ہوتی ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور پورا سال تقریباً چلتا ہے. جی. تو میں نے تو بہت سارے، اب میرے ایریا میں 2-3 جگہ پہ ہوتا ہے، تو میرے گھر سے بھی خواتین جاتی ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جو آپ نے جس طرح بات کہی کہ مرد سارا دن ظاہر ہے اس طرح سے نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے، تو آپس میں آپ لوگوں نے بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے ہوئے اور اس میں دین کی بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جو وہاں سے سیکھیں گے تو گھر میں اس کا اثر بھی آئے گا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یعنی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے، جزویات تک جا کے وہ فیل کرتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. تو جب اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ دوسروں کے بچوں کی بھی تربیت کر سکتی. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جہاں جہاں بھی عورت یہ پارٹ پلے کرتی ہے وہاں زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں. بالکل ایسی ہے. میم آج کا جو ٹاپک ہے میرا، آج جس میں نے آف کیمرہ بھی آپ سے بات کی، میں چاہوں گا کہ آج ہم ایک بچے کو پکڑیں. ٹھیک ہے، بچے کی پلاننگ سے لے کے بچے کی جوانی تک کا سفر جو ہے نا، اس کو دین اسلام کی روح میں کیا اس کے احکامات ہیں، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، یا سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو میں ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈیٹیل میں، تاکہ ہمارے جو سننے والی مائیں بہنیں ہیں، ایون پیرنٹس بھی، جو دونوں کی بات کروں گا، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے. میم دین اسلام کیا ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی تعلیمات دیتا ہے کہ جب ایک کپل کی شادی ہوئی تو وہ بچوں کی پلاننگ کس طرح سے کرے؟ جی بالکل. اس سے بھی پہلے جی، یعنی جب کپل کے لیے انتخاب کرتے ہیں گھر والے کریں، جی، یا یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری صورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: جی، حسب نسب، مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو یہ دینداری کو جو ترجیح ہے نا، یہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور بہتر معاشرے کے لیے. الحمد. تو ڈاکٹر صاحب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں پہ کیوں رد کر دیا ہم نے؟ ہم تو سب سے لاسٹ پہ دین کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ مال کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تو نسب کو، حسب نسب کو دیکھا جا رہا ہے. باقی یہ جو سب سے اولین جس کو ترجیح دینی چاہیے اس پہ تو شاید بات بھی نہیں کی جاتی. جی جی. کبھی میں نے نہیں سنا آج تک کسی بچی سے یا بچے سے پوچھا جاؤ بیٹا نماز پڑھتے ہو، بیٹی نماز پڑھتے ہو، یا دین کی تعلیمات ہے. اور دوسری بات پہ نہیں پوچھی جاتی کہ حلال روزی کماتے ہیں. ہاں بالکل، اس پہ تو بس یہ دیکھا جاتا ہے ہاں جی مال ثواب ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں اوور آل ایمانی تربیت ہوئی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑا گیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے وہ رول نہیں پلے کیا. اوور آل مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر میں سادگی کے ساتھ کہنا چاہوں، کسی کو ہرٹ کیے بغیر، کہ سوسائٹی کی ماں کھو گئی ہے. جس نے تربیت کرنی تھی وہ ماں نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، مراد یہ ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور یہ کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، پیچھے بھی جا کے دیکھیں تو ایسی صورتحال ہے. تو سوسائٹی میں لوگوں کے اندر
اگر یعنی یہ سوچ موجود نہیں ہے تو اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. بالکل صحیح. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ادھر دیکھ لیا تو شاید ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. اور مال کی طرف توجہ اس لیے کہ یہ ہیومن انسٹنکٹ بھی ہے کافی حد تک کہ انسان مفاد پرست ہے، چاہتا ہے اسے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہو. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی یہ بات کنٹرولبل نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی آتا نا کہ یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، شدت پسند ہے. تو شدت پسند تو وہ ہے، لیکن ایجوکیشن جو انبیاء نے دی اور وہ جو ہماری پہلے اسلاف کی ماؤں نے دی، اس کی وجہ سے مال لوگوں کے لیے ضرورت کی چیز تو رہ گیا لیکن پوجنے کی چیز نہیں رہا. پھر تو اس ہماری سوسائٹی میں وہ جو تربیت کرنے والے لوگ تھے، وہ ماں باپ، ان شاید یعنی اس کو فوکس نہیں کیا گیا اور ماں باپ کی وہ ٹریننگ نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے آج پوری سوسائٹی کی صورتحال عجیب ہے. اور جس کی وجہ سے مال کو اگر پریفرنس دی جاتی، حسب نسب کو، جمال کو، تو اچانک تو تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تو تعلیم سے آتی ہے. تو ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ جو آپ نے حلقوں کی بات کی، تو یہ حلقے بھی اسی مقصد کے لیے ہیں. اور ان حلقوں میں قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم خصوصی طور پر جس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو پیرنٹنگ سکھاتے ہیں، میریٹل میٹرز سکھاتے ہیں کہ اپنا رول ادا کرنا سیکھیں. الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے ایک چینج آتی ہے کہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، ہم 2 سیمیسٹرز ایسے لگاتے ہیں ایون چھوٹے حلقوں تک میں. لوگوں کو چاہے ویکلی کلاس ہو رہی ہو، چاہے 2 days in a week ہو، لیکن ان کو ہم پھر اس پروسیس سے ضرور گزارتے ہیں اور اس سے ایک بڑی اچھی چینج آتی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور یہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے. بے شک ایسی ہے. رخسا بھائی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہماری تعلیمات کا حصہ تو نہیں ہے کیا یہ، کیونکہ بہت عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی رسومات ابھی تک ہم کیری فارورڈ کر کے چل رہے ہیں اور بڑے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے ہم نے ان رسومات کو، تو جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اس کو شاید ہم تھوڑا سا پیچھے لے گئے، اور جو ہندوازم کی پریچنگ تھی یا جو ہمارے ساتھ ان کا لین دین تھا وہ ابھی تک ہمارے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ سیکھا تھا اور اس کی جگہ پہ جو اسلام نے سکھایا وہ سیکھا نہیں. بالکل صحیح ہے. تو اگر پہلی چیز کو ان لرن کریں گے تو دوسری چیز کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. اچھا، جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ پلاننگ کے بچے کی، اس سے پہلے تھوڑا سا آ جاتے ہیں ایک اسٹیپ پیچھے. لو میرج کا آج کل جو ہے بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ اس چیز نے پروان پکڑی ہے. بچے بچیاں جو ہیں وہ ریلیشن شپ آپس میں بناتے ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کوئی ہمیں تعلیمات اسلام کی روح میں ملتی ہیں کہ ہم اگر چاہے کوئی لڑکا لڑکی آپس میں اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو جائز رشتے کے اندر آنے کے لیے وہ اپنے پیرنٹس کو فورس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس پر بھی بات ہو جانی چاہیے، جو ہمارے کو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، کہ اسلام کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں. تو مخلوط تعلیم جو ہے بیسیکلی حیا کی تو قاتل ہے. اور لوگ جو ہیں وہ آپس میں جب ملتے جلتے ہیں، وہ بچے بیچارے کیا کریں جو اکٹھے رہتے ہیں، نیچرلی ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت کچھ آگے بھی. لیکن اسلام چھپی دوستیوں کی اور ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہاں، ایک جائز رشتے میں بندھنے کے لیے گنجائش ضرور موجود ہے، پیرنٹس کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت اور اپنی جوانی اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ یعنی ایمان سے، دین سے ہٹ کے ایک اضطرابی حالت میں چلے جائیں تو وہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے بھی. تو ایک جائز رشتے میں بندھنے کے لیے اگر پیرنٹس دونوں طرف سے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہ ہو تو اچھا ہے کہ رشتے میں باندھ دیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ آتی ہے کہ بہت سارے، کیونکہ ریزسٹنس تو ہے ہمارے معاشرے میں، چیزوں کو لائٹلی نہیں لیا جاتا. اگر ٹھیک ہے ایک بچہ جائز رشتے میں آنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس چیز کی، تو پیرنٹس یا لڑکی یا لڑکے والوں کی طرف سے لازمی گرفت دیکھی جاتی ہے، ریزسٹنس آتی ہے. تو اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ کورٹ میرج کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضرور کنونس کرنا چاہیے، خاندان کے اور لوگوں کو بھی ڈال لینا چاہیے. اور اگر کوئی صورت نہ نکلتی ہو تو بہرحال
یعنی اس لمٹ تک نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں کپل کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے, پیرنٹس میں کے یہ اگینسٹ نہیں نہیں جانا کہتی کہ چاہیے. کمپرومائز کر لیں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے لیے یعنی انہیں اپنی موو جو ہے وہ رائٹ وے میں لینی چاہیے. دوسرا استخارہ ضرور کرنا چاہیے. استخارہ کرنے سے یا خود ٹھیک ہو جائیں گے یا پیرنٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایک بات تو ہو جائے گی. اچھا, استخارہ کا بھی یہ ہے نا کہ دیکھیے استخارہ میں بھی مختلف مکتبہ فقہ کے ہاں مختلف اس کی رائے رکھی جاتی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب وہ کیونکہ وہ کیفیت بچے اور بچی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی طرف مولڈ کریں گے اس ڈیسیژن کو, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جی بالکل ایسی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کیونکہ آپ اس وقت جس سمے دیکھیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ, استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, بالکل ایسی ہے. تو اس کا ڈیسیژن پھر فرد نہیں کر رہا نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیژن ہوگا. تو استخارہ کر لیں گے تو خود بھی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں, اور پیرنٹس کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہے. یہاں پہ کیونکہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اور لوگ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں, کوئی پیرنٹس کو میسیج دینا چاہیں گے اور ایک میسیج بچوں کو دینا چاہیں گے, کیونکہ دیکھیں دونوں طرف سختی ہے اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول میں, اور خاص طور پہ یہ اس وقت بہت زیادہ ہے کہ جب بچے بچیاں دوسرے شہروں سے آتے ہیں, یہ بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں, یہاں آنے کے بعد ان کا لائف اسٹائل آل آف دی سڈن چینج ہوتا ہے. پھر وہ جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ظاہر پیرنٹس بیچارے سادہ ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں جی ان کو کیا پتہ. تو اس پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ پہلے پیرنٹس کو دے دیں ایک میسیج, پھر ایک بچے کو دے دیں. میں پیرنٹس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جس وقت ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں تو اس وقت تو ہم اپنے بچے سے صرف یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد نہیں کیا اور اصول اور ضابطے قوانین دیے تو پہلی خلاف ورزی تو ہم نے کر لی. اب جس وقت بچے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے, تو پھر اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو اللہ کی حد پار کرنے کی اجازت نہ دیں. ان کو حد میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ نکاح کے رشتے میں باندھنا ضروری ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی ڈیمانڈ اچھی نہ ہو, فیملیاں بہتر نہ ہوں, لیکن تھوڑا سا بچوں کے معاملے میں جیسے انہیں تعلیم دلوانے کے لیے آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں, اسی طرح سے رشتے کے معاملے میں تھوڑا گنجائش پیدا کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نیکی کے راستے پہ لگائے, خیر کے راستے پہ. لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کو ایجوکیشن کا راستہ تو خیر کا نہیں تھا, آپ نے اختیار کر لیا. آخر اب جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جائز ہے ناجائز ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو پاک زندگی گزارنے کے قابل بنانا تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو پاک زندگی گزارنے کا راستہ نکاح ہے, نکاح کرنے میں عیب نہیں ہے. اس لیے اس بارے میں ضرور تھوڑا گنجائش پیدا کر لینی چاہیے. اور دوسری بات میں بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سوچ بھی, نظر بھی, دل بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اور نظر کی حفاظت کر لیں گے تو دل بھی پاک رہے گا. اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ کی حد کو نہ توڑیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کنورسیشن کریں, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں اور ایک لیگل رشتے میں بندھ جائیں, یہ زیادہ مناسب ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب 2-3 دفعہ آپ نے ذکر کیا کہ کو ایجوکیشن وہ راستہ نہیں تھا. اب یہاں پہ ہم کس کو اس کا جو ہے نا دوشوار ٹھہرائیں, کیونکہ اس وقت تو اگر دیکھیں جتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں ساری کو ایجوکیشن میں ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کی بھی ایون بہت ساری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال, لیکن اس پہ گورنمنٹ بھی ہماری کوئی بھی گورنمنٹ کسی پارٹی کی ہو اس سے ابو ہو کے, تو اس میں کیا مشکل ہے, آدھی یونیورسٹیاں لڑکیوں کو دے دیں, آدھی لڑکوں کو ختم کر دیں, اس میں ٹھیک ہے, اس میں ایڈمیشنز اسی اعتبار سے کر لیں, یہ کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یہاں تو چلیں ٹھیک ہے کنٹرول آپ کا نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں, جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے, ایک ٹائم ہے جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت بالکل سیپریٹ ہوتا تھا, اب انہوں نے ساتھ اکٹھا کر دیا ہر چیز کو. اور جو یونیورسٹیز ہیں بھی خالی فیمیل کے لیے, معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, وہاں کا ماحول زیادہ خراب ہے بنسبت کو ایجوکیشن کے. وہاں زیادہ بے حیائی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ عروج پہ ہیں. آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان یونیورسٹیز میں یا ان میں ایجوکیٹ کب کیا اپنی نسلوں کو, پاک زندگی گزارنے کے قابل کب بنائے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, ارباب اقتدار سے, معاشرے کے جو بھی درد رکھنے والے افراد ہیں,
اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جب ہم کسی دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیتے ہیں تو اسکرین بھی بہت لمیٹڈ ٹائم لیتی ہے, پھر بہت سارے خطرات ٹل جاتے ہیں. اور نیچرلی بچے جب اس ایج تک پہنچتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں, اور یہ طریقہ کار بھی ہمارے دین کا, ارلی میرج کا فائدہ ہے. ہماری گورنمنٹ نے تو بل پاس کر رکھا ہے کہ شادی 18 ایئرس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے, جبکہ 18 ایئرس سے پہلے کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان پر اگر ریسرچ کروائی جائے تو ریسرچ ثابت کریں گی کہ کون سی ایج میں لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ انکلائنٹ ہوتے ہیں, جب انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی ایجوکیشن میں کیریکٹر بلڈنگ کو ویٹیج دینا ہوگا, اور ہمیں اپنے ماں باپ کو یہ سکھانا ہوگا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی نسلوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے کوشش کریں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے لوگوں کا اب یہ ان کے اندر یہ خلا پیدا ہو گیا, ویکیوم کریٹ ہو گیا. وہ چاہتے ہیں حل ملے, لیکن پانی سر سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں ضرور اپنے ایجوکیشنل سیٹ اپ میں دیکھنا چاہیے, کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے پیرنٹنگ کو. ہر بچہ یا بچی ایک خاص ایج تک پہنچ کے انہوں نے یہ رول پلے کرنا ہے, آخر انہیں کیوں نہ سکھایا جائے. ہر بچے اور بچی کو میرٹل میٹرز کے حوالے سے گائیڈ لائن دینی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پاکستانی قوم نے یا مسلمانوں نے ایسا کرنا, دنیا بھر میں لوگ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے پیرنٹس کو ٹرینڈ کرتے ہیں. ہزاروں ویب سائٹس ہیں پیرنٹنگ پہ. تو پیرنٹنگ کے لیے جو کوششیں نان بلیورز کر رہے ہیں ان کو اسٹڈی کر لیں, ان کو دیکھ لیں, اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے اب یہ سوچنا ہوگا, ارباب اقتدار کو اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کی کوشش کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت ہوگا جس دن ہم سب سے پہلے دیکھیں, جو آپ نے باتیں ساری کی, یہ اس وقت ممکن ہے جس دن ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے ایجوکیشن کو پیسے سے الگ کرنا ہے. ہم نے لنک کر دیا, جو ہماری پروڈکٹ تھی ہم نے اس کو بائی پروڈکٹ کر دیا, اور بائی پروڈکٹ کو ہم نے پروڈکٹ کر دیا. دیکھیں ابھی اس وقت جتنی بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری منی میکنگ مشینز ہیں. دے آر منٹنگ دا منی. ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ایٹ دا اینڈ آف 4 ایئر یا 5 ایئر انہوں نے صرف آپ کو A4 سائز پیپر دینا ہے, دیٹس اٹ. اب وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں صرف ایجوکیشن نہیں, آگے بھی جا کے دیکھ لیں, سب کچھ ایسے ہی. بالکل. آپ کا ڈاکٹر کیا منی میکنگ مشین نہیں ہے؟ بالکل. آپ کا انجینئر, آپ کے باقی فیلڈس کے لوگ, سب لوگوں نے ریپل افیکٹ ہے نا. دیکھیں ایک ڈاکٹر جب وہ 1 سے 1.5 کروڑ 2 کروڑ تک لگائے گا تو کیا اس نے ریکوری نہیں کرنی اپنی؟ ایک انجینئر جس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے جب اپنے 4 سال مکمل کرنے ہیں اس کے بعد میری 30,000 روپے سیلری لگنی ہے, تو کیا اس کے دماغ میں بیک اپ پلان نہیں چل رہا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام منی میکنگ نہیں ہے. اس فیلڈ میں وہی لوگ آئیں جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور انسانیت سے محبت رکھتے ہیں اور انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو دکھ درد پیسے سے دور نہیں ہوتے. دکھ درد دور کرنے کے لیے درد مند دل چاہیے, اور درد مند دل مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میڈیکل کا کرائٹیریا میں یہ بات شامل ہونی چاہیے. لوگوں کی یعنی بیہیویئر انالیسس ہونا چاہیے. ایڈمیشن ہی ان لوگوں کو دیں جو واقعی انسانیت کی خدمت کے قابل. اور ہماری ایجوکیشن میں چونکہ انٹرنشپس نہیں ہیں اور سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, اگر انٹرنشپس ہوں بیس لائن سے تو اس سے بھی کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹاپک ہے دوسری طرف چلا جائے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, میں نے بہت بات کی اپنی پوڈ کاسٹ میں اس پہ, اس کا سب سے بڑا صرف ایک حل کر دیا جائے نا. ہمارے بچے کو 25 سال تک ماں اور باپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, میں صدقے جاواں ہوں میرا بچہ کم کرے گا. یہ جملہ جو ہے نا, یہ جس دن ماں نے اور باپ نے اٹھا لیا اپنے بچے کے سر سے, میں سمجھتا ہوں بچہ اس دن صحیح ہو جائے گا. دیکھیں ہم ویسٹ کو آئیڈلائز تو کرتے ہیں, ان کے طریقے کیوں نہیں فالو کرتے؟ وہاں کا بچہ 16 سال کا 14 سال کا ہوتا ہے اور جا کے پہلے انٹرنشپ کرتا ہے. ایک سیٹ کا بڑے امیر باپ کا بیٹا یا بیٹی ہوگی, جا کے موپ لگائیں گے میکڈونلڈس کے اندر, جا کے کسی بھی چھوٹی جگہ پہ کام کریں گے, کبھی بھی ان کو بڑی سیٹ نہیں دی جاتی. ہم کیا کرتے ہیں 25 سال تک بچے کو اتنا پیمپر کرتے ہیں کہ وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا. پھر 25 سے 26 1 سال اس کو دیتے ہیں صرف, اب اس کو کہتے ہیں 1 سال میں اتنا کما کے لا کہ پورے خاندان میں تیرا نام ہو. تو پھر وہ ایتھکس فالو ہی نہیں کرے گا, نہ انڈسٹری اس کو ویلکم کرے گی کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہوا, ایجوکیشن نے اس کو کچھ دیا نہیں ہوا, تو اینڈ پہ بچہ پریشرائز ہوگا. میں تھوڑا آگے چلتے ہیں اس پہ.
کیا فیملی پلاننگ جو ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے ظاہر ہے معاشی حالات ہیں، فائنینشیل لوگوں کی اس وقت اسٹیبلٹی کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک ہے، ورلڈ وائڈ چل رہا ہے، ہماری خیر تھوڑا زیادہ ہی ہے، تو کیا دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں؟ ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے اس نے کس کو کیا دینا ہے، لیکن کیا ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے بچے دو ہی اچھے، تو اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ضرور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہوگا. جی پلیز. اصل میں پاپولیشن پلاننگ پڑھاتی بھی رہی ہوں جی بالکل. اور پاپولیشن ایجوکیشن. تو اس ریفرنس سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پاپولیشن کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ کو پیچھے دیکھیں. میں ایک دفعہ روات سے اسلام آباد جا رہی تھی، وہاں ایک بہت بڑا بل بورڈ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا. آبادی بھوت ہے جی، تو آبادی میں جو ایکس وائی زی سارے ہیں وہ سب بھوت ہو گئے، یعنی ہم سب بھوت ہیں. بھوت ہے، بالکل صحیح. اور ہم سب وسائل کو کھا جائیں گے. تو پہلے تو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا چاہیے کہ وی آر ہیومن بینگس، اور ہیومن بینگس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیے تو نیچرلی ایک نیچرل گیپ آتا ہے. جی. اور بچوں میں گیپ کی وجہ سے بچوں کی ظاہر ہے کہ ایک عورت کی صحت بھی میٹر کرتی ہے اور دیگر ایسے معاملات بھی. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے اجازت چاہی تھی کہ یہ جو اٹالین ہیں یعنی گورے ہیں جو، ان کے یہاں یعنی معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا ہم یعنی عزل کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور کہا جس روح نے آنا ہے وہ تو آ ہی جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو اجازت ہے، شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کو ایڈریس کیا ہے، جس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے صحت کی وجہ سے ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز آپ ایسا کر سکتے ہو. لیکن جہاں تک فائنینشیل میٹرز کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ اس وقت ہے، یہ بھی ایک پیک ہے نا، یہ اس وقت ہے جب بچہ وجود میں آ جائے، پھر آپ سٹیپ نہیں لے سکتے. لیکن بیفور ٹائم آپ کوئی سٹیپ لینا چاہو تو یعنی اس کو ود ان لمٹس ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جس میں عورت کے لیے صحت کا کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اور ایسا سلسلہ نہ ہو، آرٹیفیشلی اس کو اس طرح نہیں ڈیل کرنا چاہیے. تو ذرا لمبا ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ تو تب پتہ چلتا ہے جس وقت یعنی 2 بچوں میں سے ایک جو ہے وہ کسی لیول تک نہیں پہنچتا تو پھر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کسی سرٹن ایج پہ جا کے کہ ہمارا ڈیسیژن رائٹ نہیں تھا. تو اس کا ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ اب تو 2 کیا، اب تو 1 بچے کے بعد ہی لوگ کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا یعنی اثر زیادہ قبول کر لیا ہماری سوسائٹی نے ویسٹ کا، اور یہ ایک باقاعدہ کیمپیننگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یعنی سوسائٹی کا ہر فرد سوچنے کے قابل ہو گیا. تو اس حد میں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حد ہے. بے شک ہے، صحیح، بے شک. اور جو نیچرل ہے سلسلہ باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس انسان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے. بے شک ہے، صحیح ہے. اب اس کا دیکھیں نا، میں اس کا دوسرا اینگل دیکھتا ہوں. ابھی چائنا کو دیکھیں، چائنا ایک ٹائم تھا کہ وہ اپنی پاپولیشن کی وجہ سے پریشان تھا، تو انہوں نے یہ پابندی لگائی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی حل لیا جو ان کی ویک پوائنٹ تھا، پاپولیشن زیادہ ہونا، انہوں نے اس کو اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کیا. انہوں نے اپنی پوری قوم کی تربیت کی. آج دیکھیں چائنا ہے، تو ہم اس وقت دنیا کے 6 بڑے پاپولیشن کے حساب سے ملک ہیں. تو کیوں ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اس اپنی ویکنیس کو ویکنیس سے ویکنیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اسٹرینتھ کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے رزق کا کہ ہر فرد اپنا رزق لے کے آتا ہے. کیا وہ فیملیاں جن میں بچے زیادہ ہیں ان کے یہاں کل کمانے والے زیادہ نہیں ہو جاتے؟ بے شک. اور ان کے فائنینشیل کنڈیشن ان لوگوں کے نسبت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے جہاں بچے کم ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے بہت سارے مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں اللہ کے ہاتھ میں رہ کے جو سلسلہ اختیار کریں وہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بچے جب آپ کے ہو گئے، اب ایک بڑا ہمیں اوپن اس وقت جو ہے نا پوری سوسائٹی کے اندر
पूरी सोसाइटी के अंदर बड़ा एक कॉमन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि माँ और बाप की जगह बच्चे की जो परवरिश है वो ये हमारा सोशल मीडिया, जाली सोशल मीडिया इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे, वो कर रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि माँ जो है वो किरदार अदा नहीं कर पा रही, बाप वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा जो कभी किया जाता था, जिस परवरिश में हम बड़े हुए या हमने अपने बच्चों की। अब जो इस वक्त जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं, बच्चा सारे का सारा आपका सोशल मीडिया पे पल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या माँ और बाप वो दोनों भी सोशल मीडिया से ट्रेंड नहीं है? वो ज़्यादा ट्रेंड है मिलके। अगर माँ बाप ट्रेंड हैं और माँ जब बच्चे को उठाती है, उसे बच्चे से ज़्यादा उसे स्क्रीन पे स्क्रॉल करने की फिक्र ज़्यादा लाक रहती है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। असल में 3 to 5 ईयर्स की एज तो बच्चे की ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे 5 ईयर्स तक आइडलाइज करते हैं माँ बाप को। तो वो जो कुछ माँ बाप कर रहे होंगे बच्चों ने भी पीछे वैसे करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के तवस्सुत से बच्चों के ऊपर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप के असरात हैं, सोशल मीडिया के असरात। माँ बाप ज़्यादा इम्प्रेस हैं, माँ बाप ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो माँ बाप अगर अपने आप को लिमिटेड कर दें तो बच्चे के टाइमिंग्स लिमिटेड होते देर नहीं लगेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस बच्चे के दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का बीज डाल दें, ईमान का बीज बो दें, जिस बच्चे को अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट कर दें, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा असरात कबूल नहीं करता। उसके लिए फिर और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो नेचर से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो नेचर में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है, वो सोशलाइज करना चाहता है और दीगर चीज़ों से ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है। तो मुझे ये फ़ील होता है कि बच्चे से पहले बच्चे के माँ बाप को देखना चाहिए। चलो डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह हमने बात की कि पेरेंट्स खुद भी या ग्रैंड पेरेंट्स भी वो भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो बच्चे भी ज़ाहिर है उसी तरफ से होंगे। तो इसका हल क्या किया जाए, क्योंकि इससे बचना तो नामुमकिन ही लग रहा है। तो किस तरह से इस चीज़ से चले इज्तनाब कह लें किया जाए, या थोड़ा सा बच्चे का कंट्रोल करवाया जाए ताकि उसकी तरबियत बेहतर हो? देखिए, हर दौर के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं जी। आज अगर लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और उसकी वजह से लाइफ मुतासिर हो रही है, तो कल कुछ और चीज़ें थी जिनकी वजह से लोगों की लाइफ मुतासिर होती थी। जी। जैसे कुरान हकीम में आता है कि लोगों में से कोई ऐसा है जो गाफिल कर देने वाली मसरूफियात को ख़रीद कर लाता है और बग़ैर इल्म के लोगों को भटका देता है। सूरह लुक़मान की आयत है। अब आप उसमें देखिए कि कल लह वल हदीस इसे कहते हैं कि जो गाफिल कर देने वाली बात है। देखिए, कल लोग स्टोरियाँ सुनाते थे, किस्से सुनाते थे। रसूलुल्लाह की मजालिस से रोकने के लिए लोगों ने ऐसी लड़कियां और ऐसी ख़वातीन को डांसेस पे लगा दिया था, शराब पिलाओ, रक्स करके दिखाओ, लोगों को मसरूफ़ करो। मसरूफियात कल भी ऐसी हो जाती थी। आज चैलेंज बहुत बड़ा फील होता है। हर दौर में अपने अपने चैलेंजेस रहे। तो असल चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताई है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ है। जी। तो दिलों का रिश्ता जब रब से जोड़ दिया जाए, दिल बनाने वाले से, तो उससे जब रिश्ता जुड़ जाता है तो उसकी वजह से चेंज आ जाती है। स्क्रीन टाइम क्या कोई भी किसी नौइयत का काम मुश्किल नहीं रह जाता। सही। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है, कनेक्टेड रहना और अपने बच्चों को कनेक्टेड रखना। अगर एक माँ दूध पिलाते हुए भी स्क्रीन पे रील्स देख रही है, चैट कर रही है, अगर वो उस दौरान किसी और से की तरफ मतवज्जो है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी वही कुछ करेगा, फिर वो अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। मैं तो इस पे अक्सर ये कहता हूँ कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, वो ऑलरेडी 9 मंथ्स तक जो है सोशल मीडिया ट्रेंड होके आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प बात है। जी। तो इसमें डॉक्टर साहब अभी ज़ाहिर है जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, अभी हमारी जो एजुकेशन है वो भी बहुत हद तक जो है वो भी टैबलेट्स पे आ गई, मोबाइल पे आ गई। अब स्कूल में अगर मैं अपने इवन बच्चों को देखूँ तो उनकी बहुत सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो उन्होंने टैबलेट्स पे देना शुरू कर दी हैं या लैपटॉप पे देना शुरू कर दी हैं। तो इससे आगे चैलेंज और बढ़ने वाला ना एआई की वजह से। जी 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 जी। एआई तो बस अल्लाह रहम ही करे। यानी ये सारा सेटअप, ये सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और ये सब सेटअप, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। दुनिया बहुत जल्दी बदल जाने वाली, तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते। जी।
اس لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا جو انبیاء نے اختیار کیا. بالکل صحیح. اور جب دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس ہو تو نیچرلی فرق آ جاتا ہے. تو اس سے یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ ہمیں گھر کا ماحول جو ہے تھوڑا اس طرح کا بنانا ہوگا کہ اسکرین دیکھیں اس سے پرابلم نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا پروگرام بھی تو اسی اسکرین پہ جائے گا نا, تو کیا گھر کا صرف ماحول تھوڑا سا اگر ہم بہتر کر لیں, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے, تو اس سے میرا خیال ہے بہتری کے چانسز کافی حد تک ہیں. جی بہت فرق آ جائے گا, لیکن باقاعدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر تعلیم دیں. 4 کام تھے انبیاء کے: تلاوت آیات, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس. تو یہ جو پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہے اور پیوریفیکیشن آف تھاٹ ہے, یہ انبیاء کے فرائض میں سے تھا, لیکن تعلیم کے بغیر نہیں. صحیح. تو یہ بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے جو ایک نیگیٹو چینج آ رہی ہے, تو یہ پیوریفیکیشن آف تھاٹ, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ینگ بچہ بھی دیکھیں, میں اس پہ نا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے گا. آج کا جو ہمارا ینگ بچہ ہے جو دین کو سیکھنا چاہتا ہے, تڑپ بھی اس کے اندر ہے. اب دیکھیں رمضان کے اندر آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے مساجد کے اندر آپ کو زیادہ تر ینگ بچے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہ کس کو فالو کریں؟ اب جس مکتبہ فقہ کے آپ کھول لیں وہ مناظرے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, ممبر رسول سے اس وقت جتنی تلخ میسیجز جا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف, وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں, ہم تو اپنے دشمن خود ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کس طرح فالو کریں؟ پھر ہم یونیورسٹی سے ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو ایجوکیشن میں نہ جائیں, تعلیم تو مل ہی نہیں رہی کہیں سے, نہ گھر سے مل رہی نہ باہر سے مل رہی ہے, تو کیا کریں اس پہ؟ دیکھیں جہاں تک آپ فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں, ایکچوئل اختلافات بہت تھوڑے ہیں. ہاں, ایکچوئل اختلافات ایسے ہیں نہیں. بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو رہ ہی نہیں جاتا, صرف اتفاق کرنے ہی کی ضرورت ہے. تو کیوں نہیں کر رہے یہ ہمارے مکتبہ فقہ جتنے بھی ہیں آپس میں؟ دیکھیں اس کی میں سچی بات آپ سے کہوں, اختلافات والے معاملات زیادہ دیر تک چلیں گے نہیں, لیکن کیونکہ ہمارا بڑھ رہے بچہ ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, گریجولی فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی وجہ سے دنیا میں تھوڑا یعنی چینج نہیں آئی, یعنی بین المذاہب بھی فرق آ گیا. میں اس کو فیور نہیں کر رہی, میں ویسے جنرلی بات, ٹاک ہے نا, آپ ٹیبل ٹاک کرو گے, بیٹھو گے, کمیونیکیٹ کرو گے, بہت ساری چیزیں سالو ہو جائیں. میں نے دیکھا لوگ اب کافی چینج ہو رہے ہیں, لوگوں کے اندر یہ چینج آ رہی ہے. اور ہمارا بچہ جو ہے نا, ہماری آنے والی یوتھ جو ہے, ان کو ان اختلافات کا کوئی پتہ نہیں, وہ ان اختلافات کے پیچھے جانا بھی نہیں چاہتے, وہ ان کو سیکھنا نہیں چاہتے, وہ اس تلاش میں ہے کہ ہمیں سچی چیز ملے. ڈاکٹر صاحب یہی سے تو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہتی ہوں اتنی آسانی ہے, اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آسانی آ گئی. اللہ کی کتاب کی کھوج میں لگیں, کتاب اللہ کو سیکھیں, اختلاف ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہیں سے تو پرابلم ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں اب ہوا کیا کہ ہر مکتبہ فقہ کے جو علماء حضرات ہیں, دیکھیں ایک ہیں مستند علماء جو کہ بالکل لیڈ کر رہے ہیں, فرنٹ سے آ رہے ہیں, وہ شاید آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ وہاں پہ اتنا اختلاف نظر نہیں آتا. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کو فیم چاہیے, ان علماء کو بھی فیم چاہیے, ان کو بھی پیسہ چاہیے. اب ایسے ایسے علماء جن کی پیچھے نہ تو کوئی پراپر ریسرچ ہے, مفتی کا نام ساتھ لگا لیا, مفتی کا ٹائٹل ساتھ لگا لیا, وہ ایسے ایسے فتویٰ دے رہے ہیں, ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ بچے نے تو وہی سنا ہے نا جو اس کے سامنے آنا ہے. اب ہم بات کریں جی دین کی بات سننی ہے ہم نے اسکرین کے اوپر, اس اسکرین کے اوپر اس کو مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اگر شراب کے 4 پیک لگا بھی لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی ہوش میں رہتے ہیں تو جائز ہے یہ. اب اس کی تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ سگریٹ اور نسوار سے دے رہا ہے. میں مولانا کبھی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کو مولانا یہ مفتی کہنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے ایسے لوگ دیکھیں, ان کو لاکھوں کروڑوں میں لوگ سنتے ہیں. اب ایسے لوگ جب ممبر رسول سے بیٹھ کے یا ممبر رسول کا حق ادا نہیں کر پا رہے, یا آپ ایک طرف نماز پڑھا رہے ہیں, ایک طرف آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور تیسری طرف آپ ایک ایسی رقاصہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ کراس بارڈر سے ہے ہماری, تو مطلب کہاں پہ بچہ جائے گا؟ بچے کا تو قصور نہیں ہے. دیکھیں بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارے اسکولس میں کریکلم میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شامل کیا گیا, تجوید کے ساتھ 5th کلاس تک, اس کے بعد ٹرانسلیشن کو شامل کیا گیا, اور ایک ہوپ ہے کہ آئندہ یہ چینجز آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ڈائیورژن لگ رہی ہے, وہ ایجوکیشن جو کسی اور جانب سے آ رہی تھی نا, یہ ڈائیورٹ ہو کے جب
ٹریک پہ چڑھ جائے گی نا تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اس میں کوئی کسی کے اختلاف نہیں ہے, کیونکہ اختلافی باتیں ہے ہی نہیں, ٹرانسلیشن ہے نا, کیا کریں گے کوئی. تو کم از کم حق تو پہنچے گا, اللہ کی بات پڑھ کے کچھ سمجھنے کے قابل تو ہوں گے. اور ریئلی بچہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے. اس کے وہ اختلافی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, وہ اللہ کی بات سننا چاہتا ہے, انہیں رب کی تلاش ہے, وہ جستجو میں ہے, اور ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. باقی یہ کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, جہاں تک یعنی فیم حاصل کرنے کی بات ہے, تو کون ہے جو فیم حاصل کرنے کے چکر میں نہیں ہے؟ ہمارے اینکرز. جی, ہم علمائی کی بات کیوں کریں, ہر فیلڈ کے لوگ یہ چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریٹنگ لے کے آنی ہے پروگرام کی, ریٹنگ لے کے آنی ہے, تو اس کے لیے وہ جو طریقے اختیار کر رہے ہیں نیچرلی ہر کوئی کر رہا ہے نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کی بجائے سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اور ہوپ کی بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اب اسکول کے اساتذہ سے ہوپ ہے کہ چلو کم از کم اگر وہ خود اس کو سیکھ لیں اور ساتھ سکھانے کی کوشش کر لیں, کم از کم بیسک اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں, تو مجھے لگتا ہے اختلاف کافی فرق ہے. یہاں پہ نا میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. اساتذہ سے ہی تو اسکول کے پرابلم شروع ہوئی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چھوڑ دیا نا. دیکھیں اساتذہ جو ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج ہم کیوں ایجوکیشن میں پیچھے, ہم ایجوکیشن کو ہر جگہ پہ کرتے ہیں. میں چونکہ دیکھیے میرا ایک تعلق بھی رہتا ہے اساتذہ کے ساتھ, سوسائٹی میں ہر حلقے میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. میں یہ کہتی ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. دیکھیے غلطیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہر طبقے کے اندر غلطیاں. ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ایک چغلی جو ہے, ایک امیج بریکنگ کس طرح سے سوسائٹی کو متاثر کر رہی. سب میں یہ عادت ہے لیکن چھوڑنی ہے. دیکھیں آخر اصلاح کے لیے کہیں سے تو کوئی چیز شروع ہوگی نا. تو سوسائٹی میں آپ ہوپ کس سے رکھو گے؟ جو سوسائٹی کے معمار ہونے چاہیے, پیرنٹس سے, ٹیچر سے, یہ وہ پلرز ہیں نا سوسائٹی کے. تو ہم ان سے ہوپ رکھتے ہیں, ان کی ٹریننگز کروانی چاہیے زیادہ, ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لوگ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پیرنٹنگ کو لے کے یا کاؤنسلنگ کو لے کے بہت بڑا گیپ نہیں ہے؟ جس طرح ہم ویسٹ کی بات تو کرتے ہیں, ایڈلائز تو کرتے ہیں, وہاں ہر چھوٹی چھوٹی اسٹیج کے اوپر اب بچہ جب اپنے ہائی اسکول سے نکلتا ہے تو اس کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے. جب بچہ اپنے کالج میں انٹر ہونے لگتا ہے اس کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے along with the parents. بچہ جب کریئر میں آتا ہے تو اس کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے along with the parents. پھر آگے جب شادی پہ جاتا ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہر چیز میں یہ مسنگ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ہر سٹیج پہ ڈال دیں, ہر 5 سال کے بعد ایک کورس مینڈیٹری کر دیں کہ بھائی یہ پیرنٹس کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی یہ کورس مینڈیٹری ہے, یہ آپ پاس کریں گے تو آپ اگلی سٹیج پہ جا سکیں گے؟ دیکھیے ایسا ممکن ہے, لیکن میں معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں ضرور رکھنا چاہوں گی. جی پلیز. کاؤنسلر سائیکالوجسٹ ہیں. جی, ہماری سائیکالوجی میں کیا پڑھایا جاتا ہے, اس کے یعنی کورس کانٹینٹس کیا ہیں, اور اس کی جڑ بنیاد میں کیا چیز ہے؟ خدا سے بے تعلقی. جی, اس کی جڑ بنیاد میں جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ ایک سٹیج پہ بظاہر بہت ساری چیزیں اچھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں. میں ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. دیکھیے ایک بچہ جس کو میں جانتی ہوں, اس نے کہا کہ میری والدہ نے چاہا کہ میری کاؤنسلنگ ہو جائے کہ میں ڈپریشن میں گیا ہوا تھا, اور مجھے سائیکالوجسٹ نے کہا بائی پولر ڈپریشن ہے. جی, تو جب سائیکالوجسٹ کے پاس میں نے سیشنز لیے تو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ کیا چیز ہے جو آپ یعنی زیادہ فیل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ زیادہ ریلیجس ہیں, اور میں جب جاتا ہوں اسکول, کالج, یونیورسٹی تو مجھے سوسائٹی میں اور طرح نظر آتا ہے. اس نے کہا ماں باپ کا گھر چھوڑ دو, آپ کاؤنسلر کی کیا بات کر. اور یہ 1001 مطلب ہزاروں مثال لیں کہ ہمارا بچہ جس کیفیت میں, ہمارے بچے اور خاص طور پر ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں بڑے پیمانے پہ کاؤنسلنگ لے رہے ہیں, اور سب سے زیادہ متاثر بھی وہی ہیں, سب سے زیادہ انہی کے اوپر اثر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے سائیکالوجسٹ ایسے ہوتے ہیں, لیکن سائیکالوجی کی بنیاد جو ہے وہ خدا سے بے تعلقی پر ہی ہے. نیم حکیم خطرہ جان والی سین ہی ہو گیا. وہ خطرہ جان جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے خطرہ ایمان بہت زیادہ سائیکالوجی سے ایمان چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یعنی جو ڈپریشن پیشنٹس کے لیے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے, تو اب میں صرف ایک ڈپریشن کے علاج کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ
ٹھیک ہے سیشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن میڈیکیشن, جب میڈیکیشن ہوتی ہے تو سلائے رکھو, اب جاگو ہی نہیں, کہ جاگو گے تو چیز پاپ اپ ہوگی, تو سوئے رہنے سے بہتر ساری قوم سلا دو تو نتیجہ کیا نکلے گا. جی, اور اس میں میں سچی بات آپ کو بتاؤں, سائیکالوجی کا بہت بڑا رول ہے, یہ ٹول ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا. میں کوئی سائیکالوجی کے خلاف نہیں ہوں, میں خود اس کی ایک اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور میں نے اس کے اوپر ریسرچز کی ہیں, کیونکہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن اور کریکٹر بلڈنگ یہ میرے یعنی ریسرچ کے موضوعات رہے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو جدید سائیکالوجی ہے اس کو اسلامائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری آن لائن اسلامک یونیورسٹی ہے اور ڈاکٹر بلال فلپس نے جو اسلامک سائیکالوجی کا سبجیکٹ شروع کیا, ریئلی مارولس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی نے کاؤنسلنگس کا سلسلہ کوئی یعنی سیکھنا ہے اور کرنا ہے تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن اس میں بات وہیں سے آئے گی دوبارہ کہ ویسٹ نے اپنے حصے کا کام کیا, جی, ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیا پھر ان کی ہی اٹھا کے چیزیں ہم نے اپنے پاس کاپی کر لی. اب ایون ہمارے پاس جتنے بھی ویسے اس سے بھی آگے بات بڑھانا چاہوں گی, ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے حصے کا کام نہیں ہوا. ہمارے لوگوں نے بہت ریسرچز کی ہوئی. یو ایچ ایس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی طب نبوی کی بھی اور بہت ساری چیزوں کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جب معراج کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے بھی میں گزرتا تھا تو فرشتے مجھے ایک نصیحت کرتے تھے, محمد حجامہ کروانا نہ چھوڑنا. علاج ہے, طریقہ علاج ہے کہ ہیلتھ ملے گی, فزیکل باڈی. جی بالکل. اچھا, یہ حجامہ جو ہے نا یہ آپ کی سوچ کو بھی ہینڈل کرتا ہے, کہ آپ کی جب یعنی پروسیس ہے اس کا, ریزلٹس بڑے. جی اچھا, اب یہ ہے کہ وہاں پہ سارے سینئر پروفیسرز تھے, اسٹاف تھا, تو ان کے ساتھ میری ٹاک چل رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں ریسرچز کرتے جو طب نبوی کی میڈیسنس ہیں ان پہ. انہوں نے کہا اتنی ریسرچ ہے لیکن ڈرگ مافیا ہے, کہیں پہ وہ ریسرچ باہر نہیں آنے دی جاتی, کہیں پہ یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں ان چیزوں کو یعنی کسی بھی طرح سے یعنی پبلش نہیں کرنے دیا جاتا. دیکھیں اس کی وجہ یہ نا کہ ہم مارکیٹنگ میں کمزور رہ گئے. میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام اس طرح سے نہیں کیا. ہم نے ایک چیز بنا لی, اس کو مارکیٹ نہیں کر پائے. اب ویسٹ میں ہی حجامے کا نیا نام کیا ہے, ویٹ کپنگ. ٹھیک ہے, کوئی ویٹ کپنگ کہتا ہے, کوئی ڈرائی کپنگ کہتا ہے, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایون ہمارے مسلم کمیونٹی میں بھی حجامے کی جگہ اس کو ویٹ کپنگ ہی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات وہ ہم نے اچھے سے کام کیا نہیں. دوبارہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. بچہ اس وقت پریشان ہے کہ اس نے اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے پاس اس وقت سوسائٹی میں بہت زیادہ پریشر ہے اس چیز پہ کہ بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, بچی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ریلیشن جو بھی اسٹارٹ کرنا ہے اس میں میجر جو امپیکٹ آئے گا اس ڈیسیژن میں وہ دونوں کے پیرنٹس یا فیملیز کی طرف سے آئے گا. تو کیا بچی کو اپنے خود کے فیصلے لینے کا کوئی حق ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ خاص طور پہ میں شادی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. جی مجھے سمجھ آ گئی, کیوں نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک باؤنڈری بنا رکھی ہے. جی, اور ہر ایک چیز کا ایک پروسیجر ہے. اب دیکھیں ہمارے کام کرنے کے SOPs ہوتے ہیں. جی, اور یہ ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ یعنی یہ پروسیجرز ہیں. جی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا نکاح کے ریلیشن شپ کے اسٹینڈرڈ پروسیجرز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیے؟ بے شک دیے. تو ان کو اختیار کرنا چاہیے, ان کو آپٹ کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یعنی ولی کی اگر اجازت کی یہ بہت بڑی شرط ہے نا, جی, تو ایجاب و قبول بھی بہت بڑی شرط ہے. کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں ایگری نہیں کرتے, ڈس ایگری کرتے ہیں, تو رشتہ نہیں ہوگا. رشتہ نہیں ہوگا. نہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں جو خاندانی سلسلے چل رہے ہیں اس میں نہ لڑکا راضی نہ لڑکی راضی, یا دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں, اور جبرن شادی کر دی, وہ 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں, اسٹل وہ ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک. رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آئی, کہنے لگی اللہ کے رسول میرے والد نے میرا رشتہ میرے چچا ساتھ سے کر دیا اور میں نہیں چاہتی تھی. جی. آپ نے فرمایا میں الگ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, الگ نہ کریں, میں صرف یہ چاہتی تھی کہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ یعنی اس میں لڑکی کی اجازت یا مرضی کا کیا رول ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, آپ نے فرمایا میں الگ کر دیتا ہوں. یعنی یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے صحیح. کہ لڑکی کو یا لڑکے کو مجبور کرے. ہاں ریلیشن شپ کی جو یعنی ہمارے یہاں یعنی ایک جو معروف سلسلہ چل رہا ہے, میں معروف تو نہیں اسے کہوں گی, منکر ہی ہے, لیکن بہرحال یعنی ایک جس کو رواج دینے کی کوشش ہے اور جو اتنا زیادہ بڑھ گیا, جس میں یعنی لوگ ریلیشن شپ میں بغیر نکاح کے رہنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپس کے تعلقات اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی زبان سے بھی خود بھی اسٹرکٹلی کنڈیم کرتے ہیں ان چیزوں میں. ہاں اگر کسی کے لیے دل میں کوئی گنجائش ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ یعنی اس معاملے میں آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ اللہ کی حد پار ہو جائے گی, تو اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس بارے میں تھوڑا دھیان کرنا چاہیے کہ اس میں یا تو بچوں کو کوئی ایجوکیشن نہ بھیجیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مرضی کے مطابق بچے زندگی گزاریں, اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزاریں. میں ویسے عجیب بات کر رہی ہوں لیکن سوسائٹی میں عملاً تو ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق, تو آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ دکھانا چاہتے تھے تو پھر کو ایجوکیشن میں بھیجا, تو کو ایجوکیشن کے تو یہ رزلٹس آئیں گے, تو اس کو کوپ بھی کیجیے, اب مل کے اسے کوپ تو کرنا پڑے گا. ابھی ایک ریئل واقعہ ہے, تیسرا چوتھا دن ہے غالباً آج, دور کی ایک فیملی میں ایک قتل ہوا ہے. قتل کس طرح سے ہوا ہے جی؟ لڑکی لڑکے کی شادی ہوئی, 5 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں, 3 غالباً بچے ہیں ان کے. اب اس لڑکے کی مرضی نہیں تھی وہاں پہ, برات سے ایک دن پہلے تک بھی وہ انکاری تھا, لیکن کیونکہ وہ فیملی میں شادی کی ہوئی تھی اس نے, تو زبردستی انہوں نے کہا نہیں جی ہماری عزت کا میٹر ہے. ہاں. اب اس لڑکے نے دوسری شادی بھی کر لی بعد میں, جس سے اس کا پہلے سے افیئر چل رہا تھا. اب وہ آپس میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے اپنی جو پہلی بیوی تھی جو کہ خاندان میں شادی کرائی, اس کو اس نے قتل کر دیا. اب اس وقت تو جیل میں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس حد تک اپنی بچی کو یا بچے کو آپ نہ پہنچنے دیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات. دیکھیں ایک جان تو چلی گئی, اب وہ ایک جان نہیں گئی, اس کے ساتھ جس کے بچے وہ بھی گئے. اب وہ جس نے مارا ہے وہ خود بھی ساری زندگی اب ظاہر اسی طرح سے رہے گا. اب اس نے جس سے دوسری شادی کی اس کی بھی زندگی خراب ہو گئی, پورا خاندان بھی ڈسٹرب ہو گیا, پورا خاندان بھی تو ہے نا پورے کا پورا. دیکھیں صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے جی خاندان میں جی عزت ہماری مٹی میں مل جائے گی. عزت کو بچاتے بچاتے خاندان مٹی میں کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان العزت للہ, بالکل للہ ہی جميعا, ساری عزت تو اللہ کی ہے. بے شک ایسے, بے شک ایسے. تو انسان کو اللہ کی عزت کے لیے جینا چاہیے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں عزت ہے. اور جو کچھ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر ہے, اس میں وقتی طور پر آپ عزت محسوس بھی کریں, اس میں کوئی عزت نہیں ہے. بے شک ایسے. اور عزتیں ایسے رل جاتی ہیں, پھر اسی طرح سے عزتیں قتل بھی ہو جاتی ہیں. بے شک ایسے. ڈاکٹر صاحب لڑکا جو ہے اور لڑکی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, ان کے حق آپس میں کیا ہے؟ لڑکے کا اپنے پیرنٹس کے اوپر اور اپنی وائف کے اوپر, اس کو تھوڑا سا ذرا بتائیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ شوہر میرا ہے, بس میرا ہی حق ہے. اب لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی میری ہے, اس کا صرف میرے پہ ہی حق ہے, باقی سارے رشتے جو ہے نا بعد میں. اب اس کی وجہ سے آگے پھر میں آگے ایک اور سوال سے پوچھوں گا, پہلے اس پہ آنسر کر دیجیے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. ٹھیک ہے. عادلانہ تقسیم ہے, جھگڑے ختم. اگر ایک لڑکی کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو, وہ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کو کسی اور ریفرنس سے دیکھے گی کہ اس کی ماں کا حق اس پہ زیادہ ہے, میں کیسے رکاوٹ بن سکتی. اور یہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے, ہمارے یہاں یہ جو کامنلی علماء کی جانب سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس پر سسرال کی خدمت کرنا یہ کوئی یعنی اس پہ فرض نہیں ہے. میں فرض اور سنت کی بات نہیں کرنا چاہتی, نہ میں واجب کی بات کرنا چاہتی ہوں. میں صرف ایک سادہ سی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ یہ بتائیے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے, جی, اب شوہر نے ماں کا حق ادا کرنا ہے. اب لڑکی کہتی ہے نہیں ماں کے ساتھ نہیں, تو شوہر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے, چین ہی ٹوٹ گئی. چین ٹوٹ گئی. تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں بلی ہو, ڈاگ ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ ڈاگ کا رکھنا اچھا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ صرف آپ پیٹس کے ساتھ اپنی ڈیلنگ دیکھیں. آپ کے یہاں اتنی بڑی
तादाद में जो है वो बाहर से इम्पोर्ट होती है, डॉग फूड, कैट फूड। तो आप जब जानवरों के साथ इतने रहम दिल हो सकते हैं तो माँ बाप के साथ रहम दिल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। उनके बारे में आप लीगली ये सिर्फ साबित करना चाहते हैं कि लीगली मेरा फर्ज बनता है या नहीं बनता। आपको तो आपका दीन ये कहता है कि जो पहलू का साथी 4 मिनट के लिए आके साथ बैठा है जी, आप उसका भी हक अदा करेंगे। बेशक ऐसे ही है। तो वो जो यानी जिन्होंने पाल पोस के पूरे का पूरा इंसान पूरा यानी अपनी जिससे उम्मीदें वाबस्ता है फ्यूचर की, वो एक लड़की के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी कुर्बानी। हाँ, ये भी बात अपनी जगह पर है कि लड़की के माँ बाप भी पूरी की पूरी लड़की हवाले करते हैं। तो सबको अपनी अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए, अपने रोल्स भी देखने चाहिए, अपने हम अब राइट्स को भी देखना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए सबको, स्पेस देनी चाहिए। अभी लड़की के लिए भी ये कहा जाता है कि जी देखें वो अपना घर बार छोड़ के आई, अब ससुराल वाले कहते हैं नहीं ये हमारा घर था, है हमारे रूल चलते आ रहे थे, चल रहे हैं, अब आप हमारे हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो। एट द सेम टाइम लड़की कहती नहीं भाई मेरा शोहर है, वो फिर डिमांड करती जी मुझे एक अलग घर चाहिए। हर जगह देखें सब ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन बात वही है स्पेस देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी। अब लड़की के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि भाई ठीक है वो चाहती है मेरे मर्जी के मुताबिक चीज़ें चलें, अब सास कहती मेरी मर्जी के या नंदे कहती मेरी मर्जी के मुताबिक चले, तो अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मर्जी कहाँ है? ठीक है, अल्लाह की मर्जी इसी में है कि इंसान अपने बड़ों के साथ इज्जत का मामला करे और अपने बड़े अपने छोटों के साथ शफकत का मामला करे। बिल्कुल, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनकी तकरीम नहीं करता और जो हमारे छोटों से शफकत का मामला नहीं करता वो हम में से नहीं है, यानी उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। तो रसूलुल्लाह की हदीस में बड़ी खैर व बरकत है। बेशक ऐसे। अब वेस्ट को हम आइडलाइज तो बहुत करते हैं, अब इस वक्त वेस्ट के अंदर सबसे बड़ा अगर पेन पॉइंट उनका देखा जाए ना, वो उनका फैमिली सिस्टम है, पूरे का पूरा शटर्ड है इस वक्त, ज़रा ज़रा हुआ पड़ा है वो जी। बाप को बेटी का नहीं पता, बेटी को बाप का नहीं पता, आपस में एक दूसरे को मियाँ बीवी को एक दूसरे का नहीं पता, बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स उनको तो छोड़ ही देना। तो वो देखिए उनका इस वक्त सारा सिस्टम टूटा पड़ा है। हाँ सही है, आपकी डिमांड हो सकती है, आप अलग रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हमारा दीन भी हमें उस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन कभी खुशी और गम में ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है डॉक्टर साहब। वहाँ पे जब आपके रिश्ते हैं ना, खुशी का मौका हो और गम का हो, आपको वो याद भी आते हैं और वही आपको सपोर्ट करते हैं। वैसे ना अब सूरत हाल इतनी बदल चुकी है कि सोशल मीडिया पे मसरूफ़ रहने वालों को रिश्ते याद नहीं रहते सीरियसली। मैं अक्सर तो अभी एजुकेट करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं सिखाने की ज़रूरत। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अक्सर इस पे कहता हूँ कि हमारे लाखों फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन दोस्त ख़त्म हो गए, जी, रिश्ते ख़त्म हो गए। अब वो किसी को मिल भी लेना, हाँ हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, भाई पहले आप हमें मिलने आया करते थे, हम आपको मिलने जाया करते थे, एक दूसरे से बातें होती थी, एक दूसरे से दुख दर्द बांटते थे, अब बस वो सोशल मीडिया की हद तक ही रह गया हुआ है सारे रिश्ते। सही, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब जायदाद की तकसीम, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त हमारी सोसाइटी के ऊपर, ये बहुत सारे भाइयों के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सारे माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन है, रिश्तेदारों पे क्वेश्चन है। जायदाद की तकसीम को लेके हमारे दीन ने बड़ी क्लियर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बता दिया, हमारे कुरान पाक में भी सब बड़ी क्लियर हर चीज़ की बता दी। उसके बावजूद भी क्यों इसके अंदर इतने ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स में ले गए इस चीज़ को, क्यों प्रॉपर हम इस चीज़ के ऊपर फॉलो नहीं करते? एक सवाल है जी, क्या हमारी सोसाइटी के लोगों का विरासत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के कवानीन पर ईमान है? लगता तो नहीं है। तो अगर ईमान होगा तो अमल उसके मुताबिक होगा, ईमान और यकीन ही नहीं है जी, तो रिजेक्ट कर दिया ना अपने उसूल। और वो जो हिंदू धर्म से चली आ रही हैं चीज़ें, बिल्कुल सही, वो चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में रासिख हैं और उसकी वजह से वो यानी एक ऐसा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के तहत मुश्तरका जायदादें नस्लों तक चलती हैं, मुश्तरका जायदाद, विरासत तकसीम ही नहीं होती और हकदार महरूम हो जाते हैं और जिन नाहक लोगों के इस्तेमाल में रहती हैं चीज़ें। अभी भी आज मॉडल टाउन में आप जाके देख लें, पास ही बैठे मॉडल टाउन के, आप जाके देख लें, वहाँ पे ऐसे ऐसे घर हैं कि बाहर से गुजरते हुए डर लगता है, खौफ आता है कि इस घर में कोई इंसान भी रहते होंगे, लेकिन रहते हैं अंदर। क्या है, उसका पेंट कराने तक के पैसे नहीं है क्योंकि वो विरासती आया हुआ है घर, अंदर लोग रह रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अब जाहिर है सबकी प्रायोरिटीज अपनी अपनी हो चुकी हैं, वो घर भूत बंगले बना दिए लोगों ने। जी ऐसा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इसके बारे में किस तरह से देखें, हर चीज़ का हमने मसला बार बार बात कर रहे हैं, इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते, फिर हम सड़कों पे निकल के कहते हैं जान भी दे देंगे।
اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. صحیح. اللہ کی بات پر، نبی کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین کر لیں، اسی میں ہمارے لیے نفع ہے. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نقصان کتنا بڑا ہے کہ اگر وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوتی تو آگ کے انگارے ہیں. رسول اللہ نے اسے انگارے کہا. بالکل. تو آپ سوچیں کہ جو ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو آگ کے انگارے ہی رہ گئے نا، ہاں. کہ ان کی وراثت صحیح طریقے سے جی. تقسیم نہیں ہوئی. بہرحال طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، خوف آخرت، خوف خدا اور خوف آخرت. جی. دیکھیں قومیں جو ہے نا وہ کچھ اصولوں کی وجہ سے آگے بڑھتی ہیں. جس سوسائٹی میں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہے. رسپانسبلٹی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی. صحیح. کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے اس بارے میں. کوئی یعنی یہ نہیں جانتا کہ اگر میں نے فرض کریں کہ اس نے کسی نے اپنے یعنی جائیداد صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہونے دی، بھائیوں نے قبضہ کر لیا یا کسی اور نے، بیٹیوں کو جائیداد نہیں ملی، بہنوں کو نہیں ملی، تو ایسی صورت میں یعنی کسی کو اس بات کا احساس نہیں کہ دنیا میں ہمیں کو پوچھے گا یا آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب قوانین کو یعنی باقی قوانین کو توڑنے پہ ایک اشارہ توڑ دیں تو فائن ہو جاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے. آپ موٹر وے پہ جائیں، آپ نے اوور اسپیڈ ہوئے تو اب یعنی ذرا زیادہ فائن بڑھ گیا نا. تو کوئی کسی کی پوری جائیداد ہڑپ کر جائے تو اس پہ کوئی فائن ہی نہیں، کوئی نہیں. قانون ہے لیکن وہ میرا خیال آپ کی اگلی نسل آ کے بھی اس پہ کیس لڑتی رہے گی، حل نہیں ہوتا. وہ عدل نہیں ہے نا سوسائٹی میں. اصل میں سوسائٹیاں عدل پہ چلتی ہیں. سوشل جسٹس بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب آپ سے سفارش کی گئی خاتون کی جو اعلیٰ قبیلے کی خاتون تھی، مراد یہ کہ ایلیٹ کلاس کی خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا، تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اللہ کی قسم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو سوشل جسٹس بہت ضروری ہے. بالکل ایسی. ڈاکٹر صاحب بچوں میں ایجوکیشن کو لے کے، یہ بھی وراثت سے ہی لنکڈ ہے، ایجوکیشن کو لے کے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ اس نے نارمل لیٹ سے گریجویشن کر لی. اب ڈاکٹر کی جو ایک فی ہے اس کے ایکسپینس ہیں اور ایک نارمل گریجویشن کے جو ایکسپینس ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. ایک شاید کروڑ 1.5 کروڑ میں جا رہا ہے، ایک شاید 25-30 لاکھ میں جا رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی ہے پیرنٹس کے اوپر پابندی یہ پکڑ کے بھائی ٹھیک ہے ایک بچے کو آپ نے بہت ہائی ایجوکیشن دے دی، ایک کو بالکل نارمل دی، اب جو ظاہر ہے جائیداد میں سے جا رہے ہیں نا، جو فادر کا عدل جتنا وہ ہے عدل نہیں ہوا، تو اس میں کیا وہ ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کیا اس کو اتنا کمپنسیٹ کیا جائے گا فائنینشلی، کس طرح ہے؟ اصولی طور پہ تو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کمپنسیٹ کر بھی دیں تب بھی وہ بیچارہ اپنی وہ زندگی کہاں سے لائے گا جہاں جس دور میں اس نے کچھ کرنے کے قابل ہونا تھا، وہ دور تو واپس نہیں آئے گا. تو پیرنٹس کو جو ہے وہ عدل کرنا چاہیے، تعلیم دلواتے ہوئے بھی اور جائیداد تقسیم کرتے ہوئے بھی اور محبتیں دیتے ہوئے بھی اور رشتے جوڑتے ہوئے بھی. ہر معاملے میں اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. ایون دین رزق تو اللہ کی تقسیم ہے، اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر ایک بھائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تو دوسری طرف جو ہے وہ اب حسن معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، لیکن اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ کماؤ تم اور دو اسے. جی بالکل صحیح ہے. حال بتا اگر دلوں کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. بیٹیوں کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سسرال کے اینڈ سے بار بار ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ چیز بھی منگوائیں، اپنے میکے سے یہ چیز بھی منگوائیں، اور پیرنٹس سم ٹائم مجبوری میں دیتے ہیں اور سم ٹائم ماں باپ کا ویسے انکلائن ہوتا ہے بیٹیوں کی طرف تھوڑا زیادہ کہ وہ بس چلتے ہی رہتے ہیں، تحفے تحائف جاتے جا رہے ہیں یا منگوائے جاتے ہیں یا جاتے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم میں فقیری بہت بڑھ گئی ہے. جی. ہم پچھلے دنوں میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں بہت زیادہ یعنی کمیونٹیز میں اس بارے میں بہت ریئیکشن تھا کہ پاکستان کے لوگ بیگرز بن گئے. تو میں یہ کہتی ہوں خاندانوں میں بیگری دیکھیں کتنی عام. اللہ نے رزق دیا ہو نا یہاں تب بھی لوگ فقیر رہتے ہیں. کوئی خاندانوں میں اگر سب کچھ میسر ہے نا تو لوگ اور کچھ نہیں تو محبت کے فقیر بن جائیں، سخی بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی انسان لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. اور بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، دوزخ کے قریب ہے. بالکل صحیح. تو بخل اور سخاوت میں سے
सखावत के रास्ते का इंतखाब करना चाहिए. और अगर दो बच्चे अगर एक के पास माल ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है तो एक सखी बन जाए तो आसानी हो जाती, बैलेंस हो जाता है. और इसी तरह से जैसे यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जानिब से कोशिश करते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रिस्क, अब वो माँ बाप पीछे लग जाते हैं कि अच्छा तुमने तो कमा लिया, अब दूसरे बच्चे को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये, और पूरे ख़ानदान को. और बेटियों का जहाँ तक मामला है, मुझे लगता है कि भाइयों पर इतना प्रेशर होता है कि अब इस मौके पे फ़लाँ चीज़ जानी चाहिए, इस मौके पे फ़लाँ चीज़ जानी चाहिए. तो बेटों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि इतना बड़ा बोझ उन पर लाद दिया जाए. हाँ, इतनी मोहब्बत पैदा करें, खुशी से कर दे, खुशी से करें तो बहुत अच्छा है. बिल्कुल ऐसे ही. तो ससुराल वालों का ये हक नहीं बनता कि वो कशकौल लेके बैठे हैं. मतलब आपने अजीब बैगरी इख्तियार की है कि आप जो है वो आपने बेटे की शादी की है, बेटे को बेचा थोड़ी है. लिटरली डिमांड्स की जाती हैं जी, गाड़ी दे दें, बाइक दे दें. रिश्ते कई मतलब अब देखते हैं टूटते हुए नजर आता है. अब तो खैर सोशल मीडिया पे हर चीज़ उछलना शुरू हो गई है ना जी. रिश्ता हुआ, आगे प्रॉपर निकाह तक नहीं पहुंच सका, क्यों जी? ये डिमांड रखी थी जी, हमें 125 बाइक दी जाए, 70 बाइक दी जाए, साथ ये जेज में लिख के दिया जाता है कि ये चीज़ें आएंगी तो एक्सेप्टेंस, अदरवाइज नहीं. तो फिर ये आप लड़की को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हो ना, आप तो फिर प्रिसाइजली वो मालो दौलत की वजह से लड़की के माँ बाप ने क्यों ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया? डॉक्टर साहब शुरू में किसको पता चलता है? शुरू में तो हर बंदा कहता है ना मैं ही. वैसे पता लगता है. अच्छा, चलता ऐसा नहीं है, बिल्कुल पता चलता है. सबको पता होता है, लेकिन कहते हैं क्या करें. तो वही करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहते हैं. ठीक है, आसानी तो उसी में. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब, वालदैन इस दुनिया से चले गए, पीछे जायदाद छोड़ गए. अब ये जायदाद की जो तकसीम है, क्या ये जितने पीछे रह गए हैं, बहन भाई रह गए हैं, ये क्या उनका सबका कलेक्टिव फ़र्ज़ है उसको इक्वली करना, या बड़े को छोटे को किसी एक को उसका नायब बनाना पड़ेगा और वो फिर आगे सारी उसकी ईमानदारी से तकसीम करे? देखें, वो ऐसा हो सकता है जी, फैमिलीज़ में ऐसा हो जाता है, किसी एक को मुख्तार बना दें. जी सही है. लेकिन यह है कि ज़रूरी नहीं है. अब तो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी छान पटक होकर तकसीम हो जाता है. लेकिन एक जायदाद है मनकूला और एक गैर मनकूला. ठीक है. एक वो जायदाद है जो किसी फॉर्म में है, लेकिन घर का सामान है, बाकी चीज़ें हैं, पहनने के कपड़े हैं, एवरीथिंग, कोई किसी की मिल्कियत में खुद से खुद नहीं जाएगा. सही. हर एक चीज़ तकसीम होगी. ठीक है, बिल्कुल सही. और तकसीम करने का तरीक़ाकार भी होता है. मेरी मदर की डेथ हुई तो उस वक्त पे यानी बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं कि बाकी चीज़ें जो तकसीम होनी थी तो वो अपनी जगह पे, लेकिन एक एक चीज़ उनकी जो है वो ला के रखेगी. और ये हल नहीं था कि अब क्या करें, किस तरह से तकसीम हो. तो हर एक चीज़ की प्राइस तय कर ली गई. अच्छा. हाँ. प्राइस तय करके फिर जिसने जो चीज़ उठानी थी तो उसका बैलेंस जो है वो उसके मुताबिक हो गया. ठीक है. बाकी चीज़ें वो पे करते हैं. आपस में जिस तरह आपने बात की कि क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं, प्यार होता है, आपको उनसे एसोसिएशन होती है. आपस में अगर बहन भाई कह देते हैं ठीक है जी, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, वो भी पॉसिबिलिटी होती है. उसमें दिलों के अंदर जो है ना काफ़ी रह जाती है बात कि नहीं फ़लाँ तो मेरा ही दिल था और फिर वो उसने ले लिया, या वो महंगी थी, ये सस्ती थी. तो उसमें यह है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार तय कर दें जिसकी वजह से, जैसे ये तरीक़ाकार है कि कोई भी लेना चाहे तो फिर उसके लिए कोई मुशक्क़त ना रह जाए. एक और भी बड़ा कॉमन जो है ना पॉइंट हमारे अक्सर सोसाइटी में देखने आता है कि पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर ही लिख के दे जाते हैं जी, ये मेरा जो हिस्सा है इसको इतना चला गया, इसको इतना चला गया. क्या वो विरासत में आता है या वो हिबा में आ जाएगा? हयाती में ही उन्होंने, कुछ लोग तो लिख के दे देते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ही कह देते हैं. मिसाल के तौर पे ये घर है, मैंने कह दिया कि भाई ये घर जो है ये जब बिक जाएगा ये सबको तकसीम हो जाएगा, जो भी शरई उस पे है. दूसरा है कि मैंने कहा नहीं अपनी हयाती में, बाद में तकसीम हुआ. तो इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि जायदाद आप अपनी ज़िंदगी में हयाती में आप नहीं कर सकते तकसीम. हिबा होता है वो कि आपने गिफ्ट कर दिया कि भाई बच्चों ये सारा कुछ आपका. तरका वो होता है जो कोई छोड़ जाए. जी बिल्कुल. और जब कोई बैठा है तो वो छोड़ा तो नहीं. और इसमें बड़ा नुकसान होता है जो लोग अपनी ज़िंदगी में विरसा तकसीम कर देते हैं, क्योंकि वही औलाद पूछती नहीं. हाँ सही. और हिबा जहाँ तक उसका ताल्लुक है उसमें भी इंसाफ करना चाहिए. ठीक है. कि उसमें भी आप ये नहीं कर सकते कि किसी को कम किसी को ज़्यादा कर दें. बिल्कुल सही है. ठीक है. तो इसमें मतलब क्लियर है ये चीज़ें. जी. हिस्से का भी बता दीजिए. वैसे तो ये सबको पता है, लेकिन बता भी दीजिए कि बेटी का कितना होता है और बेटे का कितना होता है, और बीवी अगर रह जाए तो उसका कितना है. देखिए, बेटी का हिस्सा एक है और बेटे के हिस्से दो हैं, इसलिए कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे, जी ठीक है, बेटी पे नहीं है. सही है. मैं इसको छोटी सी एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फ़र्ज़ करें, छोटी सी एग्जांपल. जी. फ़र्ज़ करें कि एक बेटी के हिस्से में 1 लाख रुपए आया,
माँ के हिस्से को तकसीम करने के बाद बेटे के पास 2 लाख रुपए है। ठीक है। अब बेटे ने क्या करना है, माँ भी घर है, बहन भी घर है और ख़ुद भी। अब वो कमाएगा, उनको खिलाएगा भी। जी। बहन को तालीम अगर उसने हासिल करनी, तालीम भी दिलवाएगा और फिर उसकी शादी भी करेगा और फिर अपनी शादी भी करनी, उसने अपनी बीवी को भी हक महर देगा। जी ऐसे। कंज्यूम कहाँ से हो रहा है? अब एक लड़की है, उसने यानी उसको 1 लाख रुपया मिला, ना उसकी तालीम का खर्चा उसके पास से जा रहा है, ना घर के खाने पीने का खर्चा उससे जा रहा है और ना ही उसकी शादी के मौके पर खर्चा जाए। शादी के मौके पर उसे हक महर मिल गया। अब अगली जिम्मेदारी पहले भाई ने उठाई थी, अब अगला शौहर उठा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी तो यानी रेज हो रहा है ना, लायबिलिटी बैलेंस कम है। हाँ, तो बैलेंस बढ़ता जा रहा है उसका। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तो बोनस दिया है लड़की को। सही है। यानी वरना जिम्मेदारी तो उसकी थी। सही है। तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से अदल है। ये आधी विरासत की बात जब की जाती है कि लड़की को कमी दी गई, तो कमी नहीं है, मतलब इजाफा ही है। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वाइफ का हिस्सा बनता है, अगर वाइफ हयात है तो उसका हिस्सा कितना बनता है? 8वां हिस्सा बनेगा। 8वां बीवी का और बेटी का आधा, बेटे का आधा नहीं, मतलब 2 हिस्से बेटे को चले गए और एक बेटी को आ गया। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट पे इस पे एक सवाल डॉक्टर साहब, ज़कात, बीवी के हिस्से की जो ज़कात है उस पर बड़ा सवाल उठता है। उस पर कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बीवी को ही देनी चाहिए, कुछ कहते हैं जी ठीक है वो मेरे ज़ाहिर है बीवी है तो मैं ही उसका दूंगा। ख़ासतौर पे जो उसके पास जेवर की मद में आता है, ये कुछ पैसे अगर उसके पास पड़े हैं वो आपके हक महर के भी हो सकते हैं, वो आपके शादी के टाइम पे जो आपको जेवर दोनों साइडों से डलता है, सोना या चांदी जो भी है, इस पे ज़कात किसको देना ज़रूरी है? और क्या इसमें मर्द अगर चाहे तो वो दे सकता है या औरत को ही देनी है लाजमी? निसाब से अगर ऊपर चला जाता है, अगर उस ब्रैकेट में आ जाता है तो ज़कात जिसका माल है उसी को देनी है। लेकिन अगर शौहर देना चाहे तो अच्छा दे दे। सही है। लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी उसी की है जिसका माल है। ठीक है। हाँ, आपस के मुश्तरका मामलात से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगर शौहर ना दे तो बीवी डिमांड नहीं कर सकती। और अगर बीवी कमाती नहीं है तो उसमें से बेच के भी देगी। जी, बेच के भी देगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन रही। हमने कोशिश की कि एक पूरी जर्नी बच्चे की प्लानिंग से लेके बच्चे की जवानी तक, उसकी शादी तक, मेरा ख्याल है यहीं तक का सफ़र बहुत है। इससे आगे जाएंगे तो फिर दोबारा वो पेरेंट वाली साइड आ जाएगी। लास्ट पे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपने जितने मैंने सवाल पूछे आपने उनका एक ही जवाब समअप किया उसको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी से हमें चीज़ें मिलती हैं उस पे करना है। इस पे थोड़ी रोशनी और डाल दीजिए कि देखिए ये कहने में तो सिर्फ आपने एक जुमले में कह दिया, जिस तरह की हमारी आज की ज़िंदगी है, जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं या जो हमारी इस वक्त सोसाइटी में एडवांसमेंट आ चुकी हुई है, उसमें ये कह देने से सिर्फ हम किस तरह रिव्यू कर लें, उसके कुछ पॉइंट्स बता दें कि कैसे हम एक आम दुनियादार इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कैसे करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। बहुत ही अच्छा सवाल है। बात यह है कि एक आयत जो मुझे बहुत मुतासिर करती है, जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। कितना बड़ा मैसेज है। लेकिन प्रैक्टिकली हम अल्लाह के कैसे हो जाएं? सबसे पहला काम है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को पहचानना, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना, उससे मोहब्बत करना। मोहब्बत भी सीखनी पड़ती है। एक माँ के दिल में जो या बाप के दिल में बच्चे की मोहब्बत है, वो सीखने की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाली हुई है। शौहर बीवी की जो मोहब्बत है, इसका मालिक अल्लाह ताला है, उससे मांगनी पड़ती है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, हम दुआ करते हैं। अब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक़ हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत भरा ताल्लुक़, ये सीखने की और करने वाले काम है। मोहब्बत हमेशा सबसे पहले मार्फत चाहती। मार्फत मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रही थी, इससे मुराद ये कि जिसकी पहचान ना हो उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए या रसूलुल्लाह को पहचानने के लिए इल्म की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह छोड़ के गए, अल्लाह की किताब और अपने नबी की सुन्नत। इन दोनों का इल्म हासिल कर लें सादगी के साथ, आपके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। यही सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाली चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो जन्नत के रास्ते पे तो तभी चलेंगे जब ये इल्म हासिल करेंगे।
مشکل نہیں ہے، ایک آیت ڈیلی، ایک حدیث اپنی زبان میں پڑھنے کے لیے اگر آپ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ کر لیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ربی زدنی علما. اب کہہ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب پیدا کر دینے مشکل نہیں ہے. کتنی آرگنائزیشنز ہیں، قرآن سکھا رہا ہے، کوئی حدیث سکھا رہا ہے، کوئی باقی. تو سوسائٹی میں مجھے شورش کشمیری کی بات یاد آتی ہے کہ صرف ظلمت ہی نہیں، دیکھ تنویریں بھی ہیں، کاوش تخریب کی ہلچل میں تعمیریں بھی ہیں. اسی سوسائٹی میں جہاں تخریب کاری ہے وہاں تعمیر کے کام بھی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت ہی جامع گفتگو آپ کرتی ہیں. آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی لیکن جیسے آپ کی ویڈیوز سنتے تھے ویسا ہی آپ کو پایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں، آپ کی اس کاوش میں اور خیر و برکت ڈالے اور آپ نیکی کا کام کرتے رہیں، کیونکہ اسی سے ہی ہمارا دنیا بھی بہتر ہے اور اسی سے ہماری آخرت بھی بہتر ہے. الحمدللہ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جانا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو جاتے ہوئے کفن بھی ملتا ہے، ادروائز تو کفن بھی کوئی انتظام کرتا ہے، کبھی گھر والے کبھی محلے والے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو یہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے دونوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ایک بچے کی زندگی ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے لے کے وہ بیٹا بنتا ہے، بیٹی بنتی ہے، پھر وہ کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کا داماد بنتا ہے، یہ پوری ایک جرنی کو کور کرنے کی کوشش کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.